الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک ہندوستان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک عظیم صوفی و بے مثال عالم، جو نہ صرف صوفی و عالم ہیں بلکہ اپنی نگاہ فیض سے جنہوں نے بے شمار علماء و صوفیہ اس ہندوستان کو دیے ہیں، وہ ہیں سلطان ہند خواجہ خواجگان عطائے رسول ہند الولی حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سجزی غریب نواز چشتی علیہ رحمت و رضوان۔ حاضرین، ہندوستان کی آج کی یہ ساری رونقیں اور یہ ساری برکتیں انہی بزرگ کا یہ فیضان ہے اور انہی کی یہ نعمت ہے کہ آج دین اسلام کی رونق ملک ہندوستان میں باقی ہے، اور فیضان حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک، خواہ وہ ایشیا ہو یورپ، ہر جگہ آپ کا علمی و روحانی فیضان آج تک جاری ہے۔ حضرت سلطان ہند سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی حیات طیبہ اور آپ کی زندگی کے متعلق کچھ اہم اور چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماہ رجب اس کی آمد ہونے والی ہے، امکان ہے کہ آئندہ جمعہ ماہ رجب کی 6 تاریخ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارک کی تاریخ ہو۔ اس مناسبت سے آج ہم آپ کے تذکرے کے چند گوشے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا نام مبارک سید حسن اور لقب آپ کا معین الدین، اور آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین علیہ رحمت و رضوان ہے۔ حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا سلسلہ نسب اپنے والد محترم کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، یعنی آپ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ کے سلسلے کے دونوں جانب بزرگ ہیں، اور دونوں سلسلے والد اور والدہ محترمہ دونوں حضرات کی طرف سے سلسلہ نسب حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملتا ہے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 97 سال ہے، 97، یہ آپ کی عمر شریف ہے، اور غالباً 15 سال کی عمر میں آپ اپنا وطن جسے سجز کہتے ہیں
سیستان ملک کا ایک مقام ہے، اسے آپ چھوڑ کر ترک وطن کر کے طلب الہی میں، طلب علم دین میں متعدد مقامات کی سیر آپ نے کی، کئی ایک صوفیہ علماء سے آپ علم ظاہر و باطن حاصل کیا، قریب 40 سے 50 بزرگوں سے ملاقات کر کے ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے، اور وہاں جب آپ شہر بغداد تشریف لائے، سلطان اولیاء حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز تھے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر شریف کے تیسرے دور میں گزر رہے تھے، بچپن، جوانی اور بڑی عمر۔ تو بڑی عمر کے زمانے سے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ابھی نوجوان تھے۔ ان حضرات کی ملاقات ہوئی۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں بھی رشتہ داری ہے، اور یہ دونوں حضرات آپس میں خالہ زاد بھائی ہوتے ہیں، خلیرے بھائی ہیں۔ البتہ حضرت غوث پاک کی عمر بڑی ہے اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف چھوٹی ہے۔ حاضرین، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ معین الدین حسن سدزی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لا رہے ہیں، تو آپ اپنے خادموں کو بھیج کر انہیں اپنی خانقاہ میں طلب فرمایا، اپنے مدرسے میں طلب فرمایا۔ 3 دن حضرت غریب نواز کی ضیافت فرمائی، اور تیسرے دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں، تنہائی میں آپ کو طلب فرما کر آپ کو سینے سے لگایا اور اسم اعظم کی تعلیم عطا فرمائی۔ اسم اعظم اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے ویسے بے شمار نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے، جس کا معنی وہ مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم کی برکت جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ کسی میدان میں ناکام نہیں ہوتا، ہر اعتبار سے اسے دنیا و آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اور اسرار الہی کے خزانے اس پر کھل جاتے ہیں جس کو اسم اعظم ملتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسم اعظم آپ کو عطا فرمایا۔ حاضرین، سلطان ہند حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصت فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ حج بیت اللہ کیجئے، زیارت نبوی کیجئے، اس کے بعد دوبارہ آئیے۔ آپ جب دوبارہ بغداد تشریف لائیں گے تو ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ چنانچہ غالباً تقریباً 10 سال کے بعد، حج و زیارت کے بعد اور حرمین شریفین کی زیارت کے بعد، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تلاش مرشد میں بغداد شریف دوبارہ تشریف لائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے مضافات میں، ہارون ایک قصبہ ہے وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے، آپ کو ان کی جانب سے معرفت الہی کا حصہ ملے گا، یعنی آپ کے باطن کا حصہ وہاں رکھا ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بغداد تشریف لائے، تو اس وقت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تھے۔ حاضرین کرام، شیخ سے جب آپ نے ملاقات کی، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہارون قصبے کو تشریف لے گئے اور وہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات فرمائی۔ تو حضرت خواجہ ہارونی علیہ رحمۃ و رضوان نے غریب نواز کو دیکھتے ہی فرمایا کہ معین الدین، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو حضرت غریب نواز کو تعجب ہوا کہ حضرت مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کو حکم فرمایا کہ میرے پاس جائیں، حضور نے مجھے بھی حکم فرمایا کہ آپ آنے والے ہیں۔ تو اس سے اولیاء کرام کے باطنی تعلق اور قلبی رابطے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرات کیسے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ حاضرین، دنیا میں جیسے لوگ سمجھدار کو پہچانتا ہے، لوگوں میں ہوشیاری ہوتی ہے، ایک دوسرے کے اپنے میدان کے لوگوں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آدمی کی بولی یا صورت سے پتہ چلتا ہے کہ کس فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہے۔
ہوشیار سمجھدار لوگ یہ ساری باتیں جان لیتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کے سر کی آنکھیں ہی نہیں، ان کی دل کی آنکھ بھی کھلی رہتی ہے۔ وہ اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ کر، اپنی دل کی آنکھ سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور انہیں کیا دینا ہے اور کس طرح کی نعمت انہیں ملنے والی ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اپنے شیخ سے فیض حاصل فرمائے، اور آپ کے شیخ نے پہلے آپ کو کچھ وظیفے عطا فرمائے، جس میں سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، سورہ بقرہ کا وظیفہ ہے۔ 3 راتیں آپ نے تلاوت فرمائی حضرت غریب نواز نے، اور ہر دن صبح اپنے شیخ سے ملاقات کی تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ معین الدین آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ تو ہر بار آپ نے ارشاد فرمایا، آخر کار آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ عالم علوی و سفلی، یعنی اوپر اور نیچے کے سارے عالموں کے تمام پردے مجھ پر کھل گئے ہیں، کوئی چیز مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے پوشیدہ ہے، باقی سارا عالم میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ حاضرین، یہ سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ابھی مرید ہونے سے پہلے، ارادت میں داخل ہونے سے پہلے اس طرح کا کمال رکھتے تھے۔ تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اولیاء کرام، بزرگان دین زمانہ سابق میں آپ کی خدمت میں آنے والے لوگوں کو پہلے قابل بناتے تھے، خدمت میں آنے والوں کو پہلے قابل بناتے تھے، ان سے ریاضتیں کرواتے، مجاہدے کرواتے، اذکار پر لگا دیتے، وظائف پر مقرر فرماتے، ان کے دل کی کیفیتوں کو دیکھتے کہ کس طریقے سے ان کے دل میں صبر و تحمل ہے اور اخلاق کیسے ہیں، دل کیسے پاک ہو رہا ہے، نورانیت کیسی اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ساری کیفیتیں دیکھنے کے بعد میں مرید بناتے تھے۔ آج کل جیسا کہ چلتا ہے، لوگ پہلے مرید بن جاتے ہیں، اس کے بعد ذکر و اذکار وغیرہ میں کا حکم دیا جاتا ہے، اس میں اکثر تو وہ اس پر عمل ہی نہیں کرتے، ذکر سے کوئی تعلق نہ، وظیفے سے کوئی تعلق نہ، عبادت اور نماز سے کوئی تعلق نہ، کسی اور بات سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن سابقہ زمانے میں بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ پہلے مانجتے، پاک و صاف کرتے، دل دھو دیتے، منور کر دیتے، اس کے بعد میں ارادت میں داخل فرماتے تھے۔ یہ طریقہ بزرگوں کا رہا ہے۔ بہرحال حاضرین، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ بزرگوں میں سے ہیں، اور آپ سے آپ نے فیض پایا، ایک بڑی نعمت ہندوستان کو عطا ہوئی۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم فرمایا، اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا جاتا ہے اجمیر شہر کا نام بھی حضور نے لیا اور ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کا دارالسلطنت ہوگا، اس مقام پر آپ کو جانا ہے۔ حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان پر حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف سے سفر طے کرتے ہوئے خشکی کے راستے سے ہندوستان تشریف لائے، اور لاہور، ملتان وغیرہ کے راستے سے ہوتے ہوئے دہلی میں داخل ہوئے۔ پھر دہلی کے بعد آپ اجمیر تشریف لے گئے۔ معزز حاضرین، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک کے بڑے تفصیلی واقعات ہیں، ان ساری تفصیلات میں ہم نے جائیں گے، کچھ اور باتوں پر آپ کی توجہ لے جانا چاہیں گے۔ سلطان ہند حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا طرز زندگی کیا ہے اور آپ کا طریقہ کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان آپ تقریباً 40 سال اجمیر میں رہے۔ آپ کی عمر کے 97 سال ہے، 97 سال۔ 15 سال کی عمر میں آپ اپنے مقام سیستان سے نکل گئے اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حج بیت اللہ کیا، زیارت دربار نبوی کی زیارت کی، شیخ سے ملاقات کیے۔ پھر اس کے بعد جب تشریف لائے اجمیر، تو اجمیر شریف میں آپ کے تشریف لانے کے بعد 40 سال یہاں پر آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کے بعد آپ کا وصال ہوا۔
تو حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان صاحب جمال اور صاحب کمال شخصیت ہیں۔ جمال اور جلال، جلال اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ صفات الہیہ میں دو طرح کی کیفیتیں، بعض اللہ کے صفات جلالی ہیں اور بعض اللہ کے صفات جمالی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے صفات میں قہاریت ہے، اللہ کا نام ہے قہار، اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے جبار۔ تو یہ اللہ کے اسماء و صفات یہ جلالی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جمالی صفات بھی ہیں۔ جمالی صفات میں اللہ تعالیٰ کے جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، عفو ہے اور غفور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے جمالی صفات ہیں، یعنی بخش دینا، معاف فرما دینا، رحم کرنا۔ اولیاء کرام صفات الہیہ کے دونوں فیض سے فیض یافتہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے قلب پر صفات الہیہ کے جلال کا بھی اثر ہوتا ہے، صفات الہیہ کے جمال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے ان پر اگر ظلم کیا جائے، تکلیف دی جائے، انہیں اذیت پہنچائی جائے تو وہ صبر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں، رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جمالیہ کا پرتو ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف میں اگر شریعت اور دین کی مخالفت کوئی کرے، اسے مٹانے کی کوشش کرے، دین بگاڑنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ والوں کے اندر جو غیظ، غضب اور ناراضی آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات جلال کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سلطان ہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، کئی جادوگر آپ سے مقابلے کے لیے آئے تو کسی پر آپ نے آگ برسائی، اور کوئی ہواؤں میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتیاں پھینکی تو اسے مار کر زمین پر لا لیے۔ یہ آپ کے جلال تھا۔ جلال کیوں تھا؟ دین کے حفاظت کے لیے تھا، دین کے تحفظ کے لیے جلال تھا۔ اس کے برخلاف میں جمال کی کیفیت دیکھیے۔ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا، حضرت سے ملاقات کے لیے کئی لوگ آتے تھے، وہ آیا، ملاقات کیا، مصافحہ کیا، اور ہیبت اس کے دل پہ طاری ہوئی۔ جو ناپاک ارادے سے آیا تھا وہ کر نہیں پا رہا تھا، تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں جس کام سے آئے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ یہ کہنا تھا، اس کے بغل میں چھری چھپی ہوئی تھی، وہ فوراً نیچے گر گئی، لرزہ طاری ہوا اس کے بدن پر، اور وہ خود حضرت کے قدموں میں گر گیا، معافی کی طلب کرنے لگا، حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں ناپاک ارادے سے آیا تھا، لوگوں نے مجھے اس برائی پر آمادہ کیا تھا، میں نے خود یہ ارادہ نہیں کیا۔ تو حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی حضرت اپنی زندگی سے یہ سبق دے رہے ہیں کہ لوگ اگر تمہیں اذیت دیں، تمہیں تکلیف پہنچائیں، معاف کر دو، یہ اللہ والوں کا وطیرہ اور شیوا ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے بندوں سے، غریب نواز سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ پھر چاہنے والے ہیں تو پھر ان کے طریقے پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بدلہ لینے کا جذبہ، مارنے کا جذبہ، مٹا دینے کا جذبہ، ذلیل رسوا کر دینے کا شوق، یہ کس طریقے سے اللہ والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں نے، حضرت غریب نواز علیہ رحمۃ و رضوان نے تو سبق دیا ہے کہ درگزر کرو، معاف کرو، ستر پوشی کرو، صبر کرو، تحمل سے کام لو۔ اس کے برخلاف میں ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کی پیروی کا، ہم دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت کا، اور ہماری طرز زندگی ان کی زندگی کے بالکل مخالف نظر آتی۔ تو حاضرین، اولیاء اللہ اور بزرگان دین، ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے حالات بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی روشنی ہمارے دلوں پر بھی آ جائے اور ہم ان طور طریقے کے مطابق عمل کریں۔ معزز حاضرین، حضرت سلطان ہند سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان، اب آپ غور کیجئے آپ کس طریقے سے اپنے رات دن گزارا کرتے تھے۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کے بھی رات دن گزرتے ہیں، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ رات دن کیسے گزرتے ہیں، کیا بیان کیا جائے۔ حاضرین، آج ہمارے رات دن گزرنے کا حال یہ ہے
کہ دوست و احباب میں ہمارا وقت گزرتا ہے، چمگوئیوں میں وقت گزرتا ہے، لوگوں پر عیب کی نظر ڈالنے میں ہمارا وقت گزرتا ہے۔ ہماری کوشش یہ لگی رہتی ہے کہ کب کس طریقے سے کس کو رسوا کرے، وہ فلاں آدمی بہت دن سے گھٹانے، اس کو کیسا پکڑنا، کیسے اس کو رسوا کرنا۔ اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی کے کاروبار کو ٹھپ ڈال دیں، کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ کسی کا مقام کسی کے پاس اچھا ہے، کوئی آدمی دوسرے کو چاہتا ہے، ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرا دے۔ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ بہت شرافت کی زندگی اگر کوئی گزارتا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے اکیلے تنہائی کی شرافت کی زندگی میں اگر کوئی گزارتا ہے، تو اس کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ دن رات کے 12، 10، 14 گھنٹے کاروبار میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے دن رات کا 1 گھنٹہ بھی عبادت کے لیے نہیں نکالتا، دن رات میں 1-2 گھنٹے بھی تلاوت قرآن کے لیے مصروف نہیں رہتے۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ اب غور کیجئے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے کی زندگی گزارتے تھے۔ حاضرین، آپ کی سیرت پاک پڑھیں گے اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کس نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے، کس نماز کے بعد حضرت کیا پڑھتے تھے، اگر ہم اتنا بھی پڑھ لیں۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت غریب نواز لوگوں کی مدد کیسے فرماتے تھے، کسی کی مدد کے لیے اجمیر سے دہلی تک سفر طے کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان جھگڑوں کا تصفیہ کرنے کے لیے وقت نکالتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے مریدین کو ساتھ بٹھا کر ان کے دلوں کی صفائی کرتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی قربت دے دیتے۔ یہ ساری اپنی پھر گھر بار کی، آپ کے 2 اہلیہ محترمہ، 4 آپ کے بچے، 3 شہزادے، 1 شہزادی، ان سب کی پرورش دوسری ذمہ داری ہے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تعجب ہوتا ہے کہ حضرت غریب نواز اتنا پڑھتے کیسا تھے۔ آپ پڑھیے حضرت کی زندگی میں آپ کو ملے گا نماز فجر ادا کرنے کے بعد نماز اشراق تک حضرت ذکر میں مصروف رہتے۔ اشراق کا وقت جب آتا تو کچھ دیر مریدین کی تربیت فرماتے، اس کے بعد وظائف پڑھنے میں لگ جاتے۔ حضرت اشراق کے بعد کیا وظیفہ پڑھتے وہ بھی آپ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو معلوم ہے تو اتنا معلوم ہے کہ حضرت کی یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، فلاں ہے، اتنا ہے، 4 باتیں معلوم رہتی ہیں۔ لیکن حضرت نمازیں کتنی پڑھتی تھی کس کو معلوم ہے، کون سے وظیفے پڑھتے تھے کس کو معلوم ہے، غریبوں کی مدد کیسا کرتے تھے کس کو معلوم ہے۔ کیا حضرت غریب نواز کی پوری حیات طیبہ میں صرف آپ کی 4 کرامتیں ہی ہیں؟ کرامتیں تو آپ کی پوری زندگی کرامت ہے۔ آپ کہاں 4 کرامتوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی ساری زندگی کرامت ہے، آپ خود ایک کرامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو حاضرین، لیکن باقی آپ کی حیات طیبہ کے دوسرے گوشے ہم انہیں فراموش کیوں کرتے ہیں؟ پڑھیں گے تو تعجب ہوتا ہے۔ اشراق سے آپ وظیفہ شروع کیے تو زوال تک، پھر نماز زوال ادا فرمائے، زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ادا فرماتے، نماز ظہر ادا فرماتے، اس کے بعد وظیفے، عصر کی نماز ادا فرماتے، پھر کوئی خاص ملاقاتی اگر ہوتے تو ان کو کچھ نصیحت فرماتے، پھر اس کے بعد وظیفے، پھر مغرب کے بعد وظائف، عشاء کے بعد وظائف، رات کا ایک حصہ 1/3 حصہ گزرنے کے بعد میں آپ کمرے میں تشریف لے جا کر تنہا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے، پھر نماز فجر تک عبادت میں رہتے۔ سوتے کب، کھاتے کب، ملتے کب، گھر بار بال بچوں کو کب دیکھتے، پھر سب موجود ہے، سب کا ذکر ہے، بچوں کی تربیت فرماتے، ان کے گھر بار کا انتظام فرماتے، اہلیہ محترمہ کو نصیحت فرماتے، ان سے باتیں کرتے، گھر میں جیسا دل بستگی کے ساتھ رہنا ہے ویسی زندگی بھی گزارتے، پھر یہ وظائف بھی پڑھتے۔ تعجب ہوتا ہے، یہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ پوری زندگی آپ کی کرامت ہے۔ ہم سب بھول گئے، مگر چند باتیں یاد رکھ لیتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ تو حاضرین، اگر حضرت سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی زندگی میں آپ جو وظائف پڑھتے تھے وہ وظیفے بھی اگر ہم پڑھنے لگے نا، سب کو بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، بس وہ وظائف میں دل لگے گا اور سمجھیں گے کہ زندگی اتنی ہے، نماز پڑھنا، وظیفہ پڑھنا، نماز پڑھنا، وظیفہ پڑھنا، نماز پڑھنا، وظیفہ پڑھنا۔
ساری زندگی ویسی نظر آتی ہے اور کچھ ہے نہیں کرنے کو کچھ۔ جب آدمی اتنا مصروف ہو جائے گا حضرت کے طریقے کے مطابق، اب کہاں اسے پڑوسی کے حالات میں جھانکنے کی فرصت ملے گی، دوستوں سے ملنے کی فرصت کہاں سے ملے گی، فون اور انٹرنیٹ پر مصروف رہنے کی فرصت کہاں سے ملے گی، غیبت چغل خوری کرنے کے لیے مسجدوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پر، چبوتروں پر بیٹھنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ تو اولیاء کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان بزرگان دین نے کیسی پاک زندگی گزاری۔ بہرحال حاضرین، اسی حالات میں ایک بات آپ کی یہ ذکر کی جاتی ہے، حضرت غریب نواز علیہ رحمت و رضوان رات کا وقت جب آپ تنہائی میں تشریف لے جاتے، دروازہ بند کر لیتے اور دروازے کو کبھی اندر سے کھٹکا لگا لیتے، کبھی نہیں لگاتے، لیکن دو مرید آپ کے مقرر تھے، جب نماز فجر کا وقت آئے تو وہ مریدین پہلے تو کھٹکا مارے، اس پر بھی حضرت آواز نہ دیں تو اندر آ جائیں، اور آواز دیں سلام کریں، اس پر بھی حضرت اگر توجہ نہ کریں تو حضرت غریب نواز نے مقرر فرمایا تھا آپ کے دو مرید اور خلفاء کو، ایک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی بڑی شخصیتوں میں سے ہیں، غریب نواز کے بڑے خلفاء میں سے۔ تو یہ دو حضرات کا کام تھا، خدمت پر مأمور تھے، آواز دینے پر، قریب آ کر سلام کرنے پر بھی اگر ہوش میں نہ آتے حضرت، اب آپ غور کیجیے کہ وہ کیسی بے ہوشی تھی، کس عالم میں حضرت تشریف لے گئے تھے، رات بھر اللہ کی یاد میں، ذکر میں مصروف ہے، گویا کہ عالموں کی سیر کر رہے ہیں، قرب الہی میں مست ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مثال دے کر عرض کروں گا، اس دور میں کوئی امتحان اگلے دن ہے تو رات میں جتنے انہماک کے ساتھ پڑھتا ہے، یا پھر کل کے دن کچھ کاروبار کرنا ہے تو آج جیسی کوشش کر لیتا ہے، محنت کرتا ہے، انہماک ہو جاتا ہے، پھر بھی اسے توجہ رہتی ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، یہ وقت فلاں ہوا ہے، اتنی توجہ تو رہتی ہے، اتنا ڈوب بھی نہیں جاتا، کوئی دنیا میں ڈوبنے والا بھی اتنا ڈوبتا نہیں، لیکن حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یاد الہی میں ایسے ڈوب جاتے تھے، آپ کو خود پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وقت کیا ہے، کون آیا ہے، کون پکار رہا ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا، ایسا اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ دو آپ کے مرید اور خلفاء قریب آتے اور آپ کے مونڈھے پکڑ کر ہلاتے اور عرض کرتے کہ حضرت نماز کا وقت ہے، سیدی الصلاۃ الصلاۃ کہتے، پکارتے۔ اس وقت حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ہوش آتا۔ حاضرین، یہ جو میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں، یہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید حضرت علامہ سید ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، صدر الشیخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی ہیں اور مرشد برحق ہیں۔ آپ کے کچھ ملفوظات ہیں، ان ملفوظات میں آپ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دو حضرات قریب آ کر عرض کرتے کہ الصلاۃ الصلاۃ، تو اس وقت آپ کو یہ خبر ہوتی کہ نماز کا وقت ہوا ہے اور آنکھیں کھولتے، اور حاضرین اس کے بعد کیا کہتے، اس کے بعد یہ ارشاد فرماتے شرع محمدی میں یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز کے کلمات ہیں، ہوش میں آنے کے بعد فرماتے، ہوش میں آنے کے بعد یہ فرماتے کہ شرع محمدی میں یہ جائز نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو اور آدمی غافل رہے، جبکہ آپ غافل نہیں تھے، آپ تو قرب الہی میں تھے۔ تو مطلب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی قربت میں عرش معلیٰ تک بھی پہنچا ہوا ہے، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو عرش سے نیچے اسے زمین پر آنا ضروری ہے۔ اب آپ غور کیجئے، افسوس، انتہائی افسوس کی بات، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صوفی ہیں، ولی ہیں، ولیوں کے طریقے پہ چلتے ہیں اور نعوذ باللہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نماز کی ہمیں کیا ضرورت، ہم تو دل سے نماز پڑھتے ہیں، وہ فلاں یہ ساری باتیں ڈھکوسلے۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت فرما رہی ہے جب نماز کا وقت آئے تو کسی اور طرف توجہ نہ رہے،
اور شرع محمدی ہمیں یہ سکھاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ جنہیں ہوش میں لانے کے لیے مریدین مقرر تھے، نماز کا وقت آئے تو ہوش میں لانے کے لیے، اب آپ غور کیجئے کہ جو خود ہوش میں ہے اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو بے ہوشی کے بہانے کرتے ہیں۔ ان کو کھانا معلوم ہے، پہننا معلوم ہے، کپڑوں کا کلر معلوم ہے، زینت معلوم ہے، ساری چیزیں معلوم ہے، اور نماز کا وقت آتا ہے تو حضرت ہوش میں نہیں ہے۔ یہاں حضرت غریب نواز کی شان یہ ہے کہ ہر وقت بے ہوشی میں رہتے ہیں، قرب الہی میں رہتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو ہوش میں آتے ہیں۔ تو غور کیجئے کتنا فرق ہے محبت کے دعوے داروں کی زندگی میں اور حقیقی محبت کرنے والوں۔ تو معزز حاضرین، سلطان ہند حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ ادا کر کے پھر فرماتے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ کر فرماتے اے شریعت محمدی کہاں سے کہاں لے کر آئی، کہاں سے کہاں لے کر آئی۔ مطلب آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی قربت میں ہو تو بھی دین پر استقامت، شریعت پر عمل کرنا اس سے کبھی ترک نہیں ہو سکتا، چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ ہر صورت میں عمل کرے گا، ہر صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنا اس پر واجب ہے۔ تو حاضرین کرام، یہ حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات میں سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایثار کا حال یہ تھا کہ آپ لوگوں کی کس طرح مدد فرماتے تھے، کس طریقے سے بھوکوں کو آپ کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں کی آپ ضرورت پوری فرماتے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی بے حد ضرورت ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی ضرورت کو سمجھیں۔ جہاں ہم دیگر تقریبات میں لاکھوں روپے فضول میں خرچ کرتے ہیں، ان پیسوں کی بچت کریں، کام جتنے پیسوں سے نکلتا ہے اتنا ہی کریں۔ اپنی شان والی زندگی لوگوں پر ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لاکھوں روپیہ ہم شادیوں میں، دعوتوں میں، تقاریب میں خرچ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، کریں گے بالکل، مگر ان کی تعریف سے ہمیں ملنے والا کیا ہے؟ کیا ملنے والا ہے تعریف سے؟ وہی دو جملے جب ملاقات کیے، بڑی اچھی دعوت کیا، پکوان اچھا تھا، ڈیکوریشن اچھا ہے، بڑا اچھا اہتمام کرے، بات ختم ہو گئی۔ نہ پہلے وہ بات تھی نہ بعد میں وہ بات ہے۔ 1 منٹ کے 2 جملوں کے لیے لاکھوں روپے کون عقل مند اڑائے گا؟ سمجھدار عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنا پیسہ ایسی جگہ خرچ کرے جس سے لوگوں کی زندگی بنے، لوگوں کی زندگی بنے، گھر پلے پڑے اور گھروں میں خوشحالی آئے، ایسی جگہ خرچ کرنے والا حقیقت میں سمجھدار آدمی ہے۔ حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول مبارک تھا، آپ کے باورچی خانے میں ایک خادم تھے، ان کا کام تھا روزانہ 2 وقت لوگوں کے لیے، کون لوگ جو آپ کے خانقاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے ان کے لیے بھی، اور اجمیر وغیرہ کے علاقے میں جو غریب رہا کرتے تھے، جن کا کوئی یار و مددگار نہیں تھا، کوئی کھلانے پلانے والا نہیں تھا، ان کے لیے بھی حضرت کی خانقاہ سے 2 مرتبہ لنگر تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو سلطان ہند حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کوئی کمائی نہیں کی، پیسے جمع نہیں کیا، سونا چاندی جمع نہیں کیے، لباس کیا پہنتے تھے، کھاتے کیا تھے، وہ میں عرض کروں گا تھوڑی دیر کے بعد، آپ کو پتہ چلے گا کہ حاضرین آج ہم کتنی خوشحالی میں ہیں، اور وہ کیسے بزرگان دین تھے، ان کے قدموں میں سونے چاندی کے خزانے تھے، مگر وہ ٹھوکر میں نہیں رکھتے تھے، ٹھوکر میں تک نہیں رکھتے تھے۔ دل کا مائل ہونا تو بڑی بات، ہاتھ سے لینا اور بڑی بات ہے۔ یہ کیفیتیں تھیں ان بزرگوں کی۔ تو حاضرین، آپ ذکر میں مصروف رہتے، باورچی خانے میں جو خادم مقرر تھے وہ آتے، حضرت کھانا پکانے کی ضرورت ہے، سودا وغیرہ کچھ نہیں ہے، آپ کچھ عنایت فرمائیے، تو آپ اپنی جانماز کا ایک کونا ہٹا دیتے، اس کے نیچے سے کچھ پیسے مل جاتے۔ ارشاد فرماتے باورچی سے، خادم سے، کہ کھانے میں جتنے پیسوں کی ضرورت ہو گن کر اتنے ہی لینا، اس سے زیادہ شام کے لیے یا شام میں صبح کے لیے بچا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کتنے توکل کا سبق دیا جا رہا ہے، غور کریں۔ آج ہماری قوم مشورے دیتی ہے، ارے کچھ پیسے جمع کر لینا بھائی، نہیں معلوم اچانک بیمار ہو جاتے ہیں، نہیں معلوم اچانک کیا کام آ جاتا۔ عجیب سی بات ہے، بیمار ہو جاتے کیا کام آ جاتا کی فکر میں پیسے پہ بھروسہ، اور بیمار آئے تو اللہ شفا دے گا اس پہ بھروسہ نہیں۔ بیمار ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بر وقت مدد فرمائے گا اس پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا یا یہ ٹھکریوں پہ ہونا۔ آج کاغذ کے نوٹ پہ مسلمان بھروسہ کرنے لگا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ توکل کیسا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسا کرنا ہے، یہ سارے اولیاء اکرام ہم کو یہی سبق دیتے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، صرف نام لیتے ہیں بس۔ ان کی زندگی کے تمام گوشوں میں 10-15 پہلو بھی ہماری زندگی میں آ جائے نا، ماشاءاللہ، اگر وہ ان کی زندگی میں جو پاکیزگیاں تھی، طہارتیں تھی، تقویٰ تھا، توکل تھا، وہ کیفیتوں کا کچھ حصہ بھی ہماری زندگی میں آ جائے، اس دور کے لوگ تو ماشاءاللہ ولی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایسی پاک زندگی ان بزرگوں نے گزاری۔ دیتے بھی ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی ضرورت پکوان کے لیے ہے، کھلانے کے لیے، بس اتنے لینا، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ تو حاضرین غور کریں، حضرت سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دستر اور آپ کا لنگر توکل علی اللہ کی بنیاد پہ چلتا تھا۔ پھر مصلی آپ صحیح کر دیتے، بس وہ پیسہ رہتا نہ کچھ اور رہتا۔ بعد میں جانماز اٹھائی بھی جاتی تو نہ وہاں گڑا ہے، نہ خزانہ ہے، اور نہ ہی کوئی غلہ ہے، اور نہ ہی کوئی پیسہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں فتوح۔ عام لوگوں کی زبان میں دست غیب بولتے ہیں۔ دست غیب الگ ہے، فتوح الگ ہوتے ہیں۔ دست غیب ہوتا کیا؟ آدمی کوشش کر کے پاتا، وظیفے پڑھ پڑھ کے پاتا، اس کو دست غیب بولتے ہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا، لوگ تمناؤں میں عمریں گزار دیے۔ دست غیب کا وظیفہ پڑھے تو پیسے غیب سے ملتے ہیں، بعض لوگوں میں مشہور ہے، یہ وظیفہ پڑھے تو آج 1 روپیہ، کل 2 روپیے، پرسوں 4 روپے، اس کے بعد اور 5 روپے۔ ایسے تصورات ہیں لوگوں کے، مگر زندگیاں گزر گئی، نہیں ملے کس کو بھی، نہیں معلوم کس کو ملے، اللہ بہتر جانے۔ لیکن ایسا تو دیکھنے میں نہیں آیا کہ کوئی دست غیب کا وظیفہ پڑھا اسے کچھ ملا ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرے گا نا تو اسے دست غیب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ کرنے کی عادت ڈالی ہے۔ یہ سبق اور یہ ایمان کا درس حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عطا فرما رہے ہیں۔ تو حاضرین، حضرت سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے باورچی خانے کا ایسا حال تھا کہ لوگ اس طریقے سے آپ کے لنگر سے، آپ کے دسترخوان سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ انہیں احوال میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لوگوں پر مہربان بھی اتنے زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے مریدین سب بیٹھے ہوئے، اس طرح بھی ایک واقعہ ملتا ہے، ایک جگہ ملتا ہے کہ آپ کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ایک مرید کو کوئی شخص ستا رہا تھا، زبردستی پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب تک میرا قرضہ واپس نہ کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس سے گزر ہوا، آپ دیکھے اس کی پریشانی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا، وہ مانگنے والے آدمی سے جو ظلم کر رہا تھا یا زبردستی کر رہا تھا، اس سے فرمایا اپنا رومال جو آپ کے پاس محرومہ تھا وہ زمین پر پھینک دیا، چادر پھینک کر فرمایا اس کے بعد کہ اس کے نیچے سے تیرا جتنا قرضہ ہے اتنا اٹھا لے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو چھپا کے دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا طرز عمل دیکھیے، وہ جب کسی کو دیتے ہیں نا تو ایسا ہاتھ آسمانوں میں ہاتھ ہلا کے، زمین میں ہاتھ ہلا کے نہیں دیتے، چھپا کے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت غریب نواز نے جب دینا تھا تو جانماز کے نیچے سے دیا، جب اس آدمی کا قرضہ اپنے مرید کا ادا کرنا تھا رومال زمین پر ڈال دیے، فرمایا اس کے نیچے سے لے لو جتنے ہیں تمہارے۔ وہ اس سے زیادہ لینے کی نیت سے، بد نیتی سے جب ارادہ کیا، اس کا ہاتھ شل ہو گیا، ہلنے نہیں لگا، جم گیا ہاتھ۔ پھر اس نے توبہ و استغفار کیا تو حضرت نے اسے معافی دی، تب وہ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا قرضہ دیا تھا اتنا مال اپنا حاصل کر لیا۔ تو یہ اللہ والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ فرق کو بھی سمجھنا چاہیے،
اور یہاں سے سبق ہم کو ملتا ہے کہ جب کسی آدمی کو پریشان دیکھو تو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرو. یہ حضرت غریب نواز ہم کو سکھا رہے ہیں. دیکھ کے بھی انجان بن کے چلے جا رہے ہیں. کوئی آدمی پریشان ہے, کوئی اسے ستا رہے ہیں, اور یہ آدمی آہستہ سے دیکھ کے بھی اب ہم جائیں گے تو ان سے لڑنا پڑے گا, بھیڑنا پڑے گا, یا اس کا قرضہ دینا پڑے گا, یا اس کی مدد کرنا پڑے گا. کام مصیبت سر پہ لے لیتے ہیں. دکھو مت, پریشان مت ہو, نکل جاؤ بازو سے. یہ سبق, یہ تعلیم حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ہرگز نہیں ہے. حاضرین کرام, اب میں آخری ایک بات عرض کروں گا. حضرت سلطان ہند غریب نواز علیہ رحمت و رضوان, لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت پاک کی کتابوں میں کیسے شہنشاہ ہیں, کیسے اللہ والے ہیں, اور کیا پاک آپ کی زندگی ہے. مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی آپ کے پاس. غریبوں کا قرضہ آپ ادا فرما دیتے تھے, مگر اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں فرماتے تھے. لکھا جاتا ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں. حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہیں. رات میں ایک, دن میں ایک, پورے دن میں 2 قرآن مجید روزانہ پڑھتے تھے. ہم حضرت غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, فلاں ہیں, دعوے ہیں. 2 پارے تو پڑھ لے بھائی. کہاں 2 قرآن, 2 پارے تو پڑھ لینا. صرف زبان سے بولنے کے لیے غریب نواز ہے. آپ کی پیروی بھی تو ویسی کریے. کم از کم 2 پارے نہیں تو آدھا پارا, تو دن میں آدھا پارا, رات میں آدھا پارا تو پڑھ لیجئے. یہ حضرت غریب نواز کا طریقہ رہا عبادت کا. اور آپ صائم الدہر رہے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا آخر دم تک, سوائے ان دنوں کے, سال میں 5 دن آتے ہیں جن میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے, ان دنوں کے سوا ہر دن روزہ آپ نے رکھا ہے. ہوش سنبھالنے سے لے کر آخری دم تک ہر دن آپ نے روزہ رکھا ہے, سال بھر میں 5 دنوں کے سوا, جن میں روزہ رکھنا یا تو حرام ہے یا مکروہ ہے. تو ہم نے کتنے روزے رکھے؟ رمضان کے روزوں میں بھی سردی ہو گئی بول کے 1 روزہ چھوٹ گیا, کھانسی ہو گئی بول کے 1 چھوٹ گیا, تھوڑا بخار گرم دکھ رہا ہے, بدن گرم دکھ رہا ہے بول کے 1 روزہ چھوٹ گیا, آج سحری میں نہیں اٹھے تھے بول کے 1 روزہ چھوٹ گیا. پھر کیسی محبت حضرت غریب نواز سے. حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی رات بھر عبادت میں گزارے. صائم الدہر قائم اللیل, پوری رات نہ صحیح, کم از کم رات میں سونے کے بعد جاگ کر, یا سونے سے پہلے کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تو کم از کم نماز پڑھیے. 2 رکعت کر کے 8 رکعت, 10 رکعت, 20 رکعت, کچھ بھی پڑھیے. کہاں رات بھر ہم جاگیں گے نماز میں, آدھا گھنٹہ تو کم از کم نماز میں گزارے. پھر ہم کو دعویٰ ہے ہم حضرت غریب نواز سے محبت کرتے. کیا محبت صرف زبان سے ہوتی ہے, عمل سے نہیں ہوتی, دل سے نہیں ہوتی, کردار سے نہیں ہوتی, اخلاق سے نہیں ہوتی؟ تو یہ ادھوری محبت کا دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. محبت بھی کرتے ہیں تو پوری کریں. حاضرین, حضرت سلطان ہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہفتے میں 1 دن افطار کرتے تھے. مان لیجئے کہ جمعہ کا دن, کل آنے والا صبح روزہ رکھنا ہے تو آج سحری کر لیے, تو پھر آنے والے جمعہ کو افطار فرماتے تھے. آنے والے جمعہ کو افطار فرماتے تھے, ہفتے میں 1 مرتبہ افطار فرماتے تھے, اور اس میں بھی 2 مسقال وزن کی روٹی ہوتی تھی, غالباً 50 یا 100 گرام. 50 یا 100 گرام ایک پیڑا اس کی روٹی بنا کر وہ کھا لیتے تھے. بس تقریباً 2 مسقال کے وزن کی روٹی تناول فرماتے تھے, پھر ہفتہ بھر کچھ نہیں کھاتے تھے. ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, ادھر ان کی شان یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ افطار کرتے ہیں, وہ بھی 2 مسقال آٹے کی وزن والی روٹی کھاتے ہیں, اور ہمارا حال تو عجیب حال ہے بس. اور اس کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو لباس پہنتے تھے, حاضرین سیرت میں لکھا جاتا ہے جب آپ کا وصال ہوا, آپ کا جبہ مبارک بدن پاک سے نکالا گیا غسل کے لیے, تو وہ اتنا وزنی تھا کہ جب تولا گیا تو 2 سیر وزن پایا گیا, یعنی 2 کلو سمجھ لیجئے. اب کس کا کپڑا 2 کلو کا ہوتا ہے, آپ غور کیجئے. قمیص یا جبہ 2 کلو کا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت غریب نواز کا وہ جبہ 2 کلو وزن کا تھا. 2 سیر لکھا گیا, ہم سمجھنے کے لیے 2 کلو کہہ رہے ہیں. تو اتنا وزنی قمیص آپ کا جبہ کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ لکھی جاتی ہے آپ کے پاس ایک ہی جبہ تھا,
ایک ہی جبہ تھا، جب ایک طرف سے پھٹتا تو کوئی کپڑے کا پیوند لگاتے، کپڑا نہیں ملتا تو ٹاٹ کا پیوند لگاتے، ٹاٹ نہیں ملتا تو کسی جانور کی کھال جلد اس کا پیوند لگا دیتے، وہ پھٹتا تو اس پہ پیوند، وہ پھٹتا تو اس پہ پیوند، وہ جبہ نہیں تھا، پورے پیوند تھے، پورے پیوند تھے، تو ایک پر ایک لگانے کی وجہ سے 2 کلو وزنی آپ کا جبہ مبارک ہو چکا تھا۔ ایسی سادہ زندگی حضرت غریب نواز نے گزاری ہے، پھر بھی ہم ناشکر ہیں۔ ہمارے کو ماشاءاللہ ہفتے میں بدلنے کے لیے 3 جوڑے تو ضرور ہیں، ہر 2 دن میں 1 جوڑا بدلیں گے۔ بدلنے کے لیے ہمارے پاس ہفتے میں 2 چپل ضرور ہیں، آفس کا 1 چپل، باہر جانے کی الگ جوتا، اور گھر میں رہنے کے لیے الگ، واش روم کے لیے الگ، وہ فلاں کے لیے الگ، سب کچھ ہے۔ پھر بھی کیا ہے بھئی، ہمارے مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، ہمارا مالیہ بہت بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں کمائی کی ضرورت ہے۔ شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ کیا حضرت غریب نواز چاہتے تو روزانہ کیسا لباس نہیں پہن سکتے تھے؟ آپ غور کیجیے، جو غریبوں کی مدد اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ ہر وقت 2 دن آپ کے دسترخوان سے کھاتے تھے، وہ خود ہفتے میں 1 مرتبہ 1 روٹی کھاتے ہیں۔ سبق دے رہے حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں، ہم سے محبت کا اگر تم دم بھرتے ہو تو ہماری صورت بھی اختیار کرو، ہمارا کردار بھی اختیار کرو، ہمارا طور طریقہ بھی اختیار کرو۔